السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران جزء 4 آیت 106 سے لے کر 108 تک، یعنی 3 آیات کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ چلیں میں قرآن کے پیج پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فأما الذین اسودت وجوہہم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين۔ اب ان 3 آیات کے اندر نکلنے والے جو تجوید و قواعد ہیں اور اصول و ضوابط ہیں، انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم واؤلین ہے، تبیض با پر قلقلہ ہے، یض، اور ضاد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قض۔ وجوہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور تنوین کے بعد ادغام مع غنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وجوہ وتسود وجوہ، وتسود وجوہ۔ اب وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا۔ قاعدہ ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں عارضی طور پر۔ وقف کی صورت میں یہ ہا کے اوپر جو دو پیش ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے، وجوہ سے وجوہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، میم مشدد اس میں غنہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، یہ نون کے بعد جو الف ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی، نون کو سین میں ملائیں گے۔ نَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اکفر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو رائے ساکنہ پور پڑی جائے گی۔ تم بعد ایمانکم میں اخفاء شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو یہاں اخفاء کر کے پڑھیں گے، اخفاء شفوی کر کے پڑھیں گے، یعنی ہونٹ سے اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ تم بعد ای یا مدہ نکم فذوقوا، یہاں اظہار شفوی، فذو و مدہ قل عذاب، بما کنتم میں اخفاء حقیقی اور تم میں اظہار شفوی۔ تکفرون، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذي ميم مشدد اس میں غنہ ہوگا اور الذي یا مدہ نبیضت یہ الف نہیں پڑھی جائے گی نون کو با میں ملائیں گے اور با پر قلقلہ کریں گے کیوں با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بھی ان پر جزم ہوگا تو وہ قلقلہ کریں گے نبیضت ضت وجوہ ومدہ ہم ففی رحمت اللہ اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا کیا ہوگا اظہار شفوی روح اور را کو پر پڑھیں گے کیوں را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے تلا اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا ہم فیہا خالدون اور یہاں بھی اظہار شفوی کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے فی یا مدہ ہا خا کو پور پڑھیں گے کیوں خا حروف مستعلیہ میں سے وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق تلک دونوں جگہ کھڑا زبر ہے قائم مقام الف مدہ کہ طلّہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا نتلو ہا ومدہ اور الف مدہ علیکہ یالین بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وما اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا یری یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے غلما للعالمین غل وا کو پر پڑھیں گے کیوں وا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور تنوین کے بعد حروف لر کے 2 حرفوں میں سے لام ہے یعنی ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے تو یہاں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں کریں گے غلما للعالمین وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہے اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے چلے ایک مرتبہ اس کو مرتن پڑھتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين